السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 204 سے لے کر کے آیت نمبر 207 تک تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، چند آیات ہیں جن میں بڑی نصیحتیں ہیں، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کوئی ہے کہ جس کی بات آپ کو دنیاوی زندگی میں بہت پسند ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں امام سدی سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں میں کوئی ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو بہت پسند پڑتی ہے اور وہ جو کچھ اپنے اس کے دل میں ہے اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ یہ آیت کریمہ اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، جو بظاہر اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے گفتگو کیا کرتا تھا اور اپنے ایمان کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اخنس بن شریک الثقفی جس نے اسلام قبول کیا، دل میں اس کے اسلام نہیں تھا، لیکن بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ اس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آ گئی اور وہ اپنے ایمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ جو آدمی دکھنے میں بڑا اچھا دکھ رہا ہے، اصل میں یہ اندر سے ویسا آدمی نہیں ہے۔ سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ہی اپنی تفسیر الطبری کے اندر محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کی روایت کو نقل کیا اور انہوں نے نوف بکالی سے روایت کیا۔ نوف بکالی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اور قرآن کریم بھی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب میں اس امت کے بعض ایسے لوگوں کی صفات پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ جو ہیلا سازی کر کے دنیا کے بدلے میں، دین کے بدلے میں دنیا کو حاصل کریں گے، بہانے بازی سے دین کے بدلے میں دنیا کو حاصل کریں گے۔ زبان شہد کی طرح سے بالکل میٹھی ہوگی لیکن دل ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہوگا۔ وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو بھیڑ کی شکل میں آئیں گے، بھیڑ ہوتا ہے جو بکرا، جو بالکل بے ضرر ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کرتا ہے، اس شکل میں آئیں گے، لیکن ان کا دل جو ہوگا وہ بھیڑیے کی طرح سے ہوگا، چکنی چپڑی باتیں کریں گے، اندر سے بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ اللہ کے نوف بکالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ مجھ کو میری عزت کی قسم، یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ عقل مند اور ہوش مند لوگ بھی ان کے حالات کو دیکھ کر کے، ان کے جس فتنے میں یہ پڑیں گے اس کو دیکھ کر کے وہ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بات پر غور کیا اور قرآن کریم میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا کہ دیکھوں کہ ایسے صفت کے لوگ کہاں پر ہے، تو یہی آیت کریمہ مجھ کو ملی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی دکھے گی، بڑی اچھی دکھے گی، لیکن اور جو کچھ ان کے دل کے اندر اس کے اوپر وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہرائیں گے، لیکن ایسے لوگ اندرونی اعتبار سے سخت قسم کے جھگڑالو ہوں گے، بہت ہی سخت قسم کے جھگڑالو ہوں گے۔ ان کا ایم
ان کا ایمبیشن اپنے لیے دنیا بنانا اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے، وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ مطلب کیا؟ لوگوں کے سامنے تو اسلام اور ایمان کو پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کفر اور نفاق کو جو اس کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو باتوں کو چھپا لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتوں کو نہیں چھپا سکتے۔ بالکل یہی قول امام محمد ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو منافقین قسم کے ہیں، جن کی باتیں اوپر سے کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے کچھ اور ہوتی ہے، یہ لوگ لوگوں کے سامنے تو اسلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جو کفر و نفاق ہوتا ہے اس کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن یہ لوگ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ اور منافقوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، وہ جھگڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، بہتان بازی اور گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی بیان فرمائی، صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامت النفاق حدیث نمبر 33۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی 3 نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ سامعین کرام، امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ایمان کا اظہار کیا جائے لیکن اندر سے دوسری چیزوں کو چھپا کر کے رکھا جائے، یہ بھی جو ہے امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المظالم کے اندر روایت کیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو الالد الخصیم، سخت قسم کا جھگڑا ہے، یعنی بظاہر بہت اچھا رہے گا لیکن جب اس کے نفس پہ بات پڑ جائے گی پھر آپ اس کی اصلی صورت کو دیکھ لیجیے۔ اگر نفس پہ بات پڑ گئی تو پھر ان کی اصلی صورت باہر نکل آتی ہے، پھر ان کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے، ضبط نہیں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہماری باتوں کو سننے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے تجربہ کار ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے ایسے لوگوں کا تجربہ کیا ہوگا، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا تجربہ کیا ہے کہ بظاہر بڑی میٹھی زبان ہوتی ہے لیکن دل انتہائی کالا اور کڑوا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ان آیات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب وہ پلٹتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتیوں کو تباہ کر دے، نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو اخنس بن شریک ثقفی جس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدمی بڑا پسند پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کے اس کے پول کو کھولا، تو جب یہ مرتد ہوا تو مرتد ہو کر کے مکہ کی طرف جانے لگا۔ جب مکہ کی طرف جانے لگا تو رستے میں مسلمانوں کی جو بھی کھیتیاں ملی سب کو تباہ و برباد کرتا ہوا، جلاتا ہوا چلا گیا، جتنے بھی جانور ملے سب کو مارتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر واضح کیا ہے، لیکن اصل اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جو ڈوئل فیس کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوہری پالیسی کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام سماج و معاشرے میں امن و سکون کو قائم نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کو ہی اپنا کام سمجھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ابھاڑ دیں، کیسے لوگوں کو بھڑکا دیں، کیسے لوگوں کو ورغلا دیں، کیسے سماج و معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جب وہ پلٹتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں فساد پھیلائے، زمین میں فساد پھیلائے،
کھیتیوں کو تباہ کرے، نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 206، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم ترین بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کا جو غرور ہوتا ہے، ان کا غرور، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کا غرور ان کو مزید گناہ پر ابھارنے لگتا ہے۔ یعنی ایسے صفت کے جب لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ کے کلام کے ذریعے سے، نبی کے فرمان کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو فوراً ان کو کیا لگتا ہے؟ ہم نہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، فوراً ان کو یہی لگے گا۔ حالانکہ ایک داعی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ایک داعی جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سماج و معاشرے کے اوپر پیری نظر بنا کر کے رکھے، اور سماج و معاشرے کے اندر جو برائی پنپ رہی ہے، جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، جو کوتاہیاں ہیں، اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور آئیڈینٹیفائی کر کے اللہ نے جو اس کو موقع دیا ہے قرآن کریم کی تفسیر سنانے کا، درس سنانے کا، جمعہ کا خطبہ دینے کا، مختلف موقعوں پر وعظ کہنے کا، اسی موقع سے وہ عام انداز میں اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، جس میں ان برائیوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب اس طرح کی بات تفسیر ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا غرور فوراً آ گیا تھا، ہم نے بول دیا۔ آپ آئے دن مشاہدہ کر سکتے ہیں مسجدوں کے اندر، علاقوں میں داعی کے خلاف لوگوں کی مختلف چپکلشیں، یہ آپ ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بس یہی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ ایک داعی جب اپنے مسند درس پر بیٹھ کر کے سماج و معاشرے کی اصلاح کرتا ہے تو اس کو ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ یہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ برائی ہے، ہم اس برائی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ داعی اپنی بات نہیں بول رہا ہوتا ہے، داعی تو اللہ کے کلام کو سنا رہا ہوتا ہے، داعی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اس کو مزید گناہ پر ابھارنے لگتا ہے، مزید وہ اپنے گناہ پر جڑی ہو جاتا ہے، مزید وہ گناہ کے دوسرے راستے دیکھنے لگتا ہے، مزید وہ جذبہ انتقام میں اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو ایک نارمل انسان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ان کا غرور ان کو ان کے گناہ پر ابھار دیتا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الایمان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ منکسر المزاج، جھک کر کے رہنے والا کمزور آدمی، یہ جنتی ہے۔ ایسا آدمی کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوئی قسم کھا لیتا ہے، اللہ اس کے قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے، ایسا آدمی جنتی ہے جو انتہائی منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، نرم ہو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہو، ہمیشہ جھک کر کے رہنے والا ہو، ایسا لوگ جنتی ہیں۔ اور جہنمی وہ ہے جو انتہائی بدمزاج ہو، اکھڑ ہو، اپنی بات پہ اڑا رہنے والا ہو، تکبر اور غرور والا ہو، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سامنے آیا، اس سے منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم کافی ہے، اور فرمایا کہ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، پہلے برے لوگوں کا، بدترین لوگوں کا،
تکبر کرنے والے لوگوں کا، منافق لوگوں کا تذکرہ ہوا، اور جو آخری آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا، جن کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یشری من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی رضامندی کو خرید لیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر بڑا ہی نرم ہے۔ سامعین اکرام، بہت سارے مفسرین نے، تقریباً تمام مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ ان کا کارنامہ کیا ہے سن لیجیے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہا کہ سب ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، تو وہ اپنے مقام سے نکلے، کافروں نے ان کو روک لیا۔ پہلے تو اسلام قبول کر لیا مکہ میں ہی، پہلے تو اسلام مکہ میں ہی قبول کر لیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ صہیب جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب یہ نکلنے لگے تو لوگوں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے، ایسے ہی چلے جانے دیں گے، یہ پوری مال پوری جائیداد چھوڑ کر کے جانا ہوگا تبھی جانے دیں گے۔ فوراً جتنی پراپرٹی تھی سب ان کو دے دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ادھر یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کو خرید لیا ہے اپنے نفس کے بدلے میں، اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی رضامندی کو خرید لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا ہی مہربان اور بہت ہی نرمی اختیار کرنے والا ہے، مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے حرہ کے مقام پر، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تجارت کو بڑا پسند کیا اور اس بڑا ہی کامیاب تجارت کیا۔ آپ نے کہا کہ کون سی تجارت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے کیا، آپ نے ہجرت کے بدلے میں اپنے تمام مال و اثاثہ کو لوگوں کو دے دیا، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے کامیابی دی۔ سامعین کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، ربع البیع ابا یحییٰ، ربع البیع ابا یحییٰ، ربع البیع ابا یحییٰ، کہ ابو یحییٰ انہی کی کنیت تھی کہ ابو یحییٰ تیری جو یہ تجارت ہے وہ کامیاب ہو گئی، اے ابو یحییٰ تیری یہ تجارت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، بڑا ہی نفع بخش ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ اگرچہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن مفسرین کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے قیامت تک کے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کو لینے کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیکھیے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 111، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانیں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جنت تیار کیا ہے۔ اب یہ جان اگرچہ ہماری ہے لیکن ہماری نہیں ہے۔ ہمارا مال جس کے اوپر ہمیں بڑا گرو ہوتا ہے، جس کو ہم اپنا مال سمجھتے ہیں، مال اگرچہ ہمارا لیکن وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جان کو بھی اور مال کو بھی اللہ کی رضامندی میں صرف کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ جنت ہونا چاہیے، ہمارا ایمبیشن جہنم سے بچنا ہونا چاہیے۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اصل جو ہمارا کام ہونا چاہیے وہ یہی کہ دنیا کی زندگی میں اپنے جان کو بھی ایسی جگہ پہ کھپائیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور اپنے مال کو بھی اس انداز میں صرف کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یقینی طور پر اگر ہم ایسا کر لیں گے ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی توفیق دے کہ ہم وہی کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔